بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایم عبداللہ بٹی۔ آج کی انٹرٹینمنٹ کی نیوز کے حوالے سے آپ کو اگر بتاؤں تو پاکستان شوبز کی دنیا کی جو اداکارائیں ہیں جو تنازعات کا شکار رہیں، اسکینڈل کی ذات میں رہیں، ان میں کون کون سی ہیں؟ ان میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے جو سر فہرست ہیں ان میں وہ ہیں وینا ملک۔ وینا ملک کی اگر اسکینڈل کے بارے میں اگر بات کی جائے تو وینا ملک بھارت کے مشہور ریئلٹی شو بگ باس کے دوران اداکار اشمیت پٹیل کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے بھارت کے علاوہ پاکستانی میڈیا میں بھی چھائی رہیں۔ وینا ملک کے لیے مسائل اس وقت پیدا ہوئے جب انہوں نے بھارتی فلموں میں آئٹم نمبرز کرنے شروع کر دیے، اور سب کو معلوم ہے کہ انڈیا کے اندر جو آئٹم نمبر ہے وہ کس ٹائپ کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کہ جو ایک پروڈکشن اور اس کا پورا ایک جو اسکرین لک ہوتی ہے، پوری جو وارڈروب ہوتی ہے، وہ ساری ایک بڑی متنازع قسم کی ہوتی ہے۔ لیکن وہ چونکہ انڈیا ہے ان کے ہاں تو وہ چیز چل سکتی ہے، بٹ چونکہ پاکستانی لوگوں نے جب اس چیز کو دیکھا تو اس کے اوپر پھر وینا ملک کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، نہ صرف سوشل میڈیا پہ بلکہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی اس کے اوپر شوز ہوئے۔ اس کے اوپر مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی وینا ملک کے ان سکینڈل اور ان تنازعات اور اس طرح کے آئٹم نمبر کے اوپر بات چیت ہوتی رہی، جس کے باعث انہیں وطن واپسی میں پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ لیکن پھر اچانک وینا ملک نے شوبز انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگی۔ ان کے شوہر کا نام اسد خٹک تھا، جو کہ بعد میں طلاق ہو گئی۔ اب ان کے جو بچے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، بٹ اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہتی۔ اسی طرح اگر ایک اور جو پاکستان کی اداکارہ ہے جو وہ بھی بڑی مشہور ہے، ماضی میں اس کا بھی بہت بڑا نام تھا پاکستان کی، جس کا نام نیلی تھا، جس کا اصل نام جو تھا وہ نیلوفر تھا۔ یہ خاص طور پہ زیادہ تر پنجابی فلموں کے اندر شان اور اس کے ساتھ جاوید شیخ، معمر رانا، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اس کا زیادہ تر فلموں کے اندر انٹری ہوتی تھی۔ اب جب یہ نیلوفر کا جو اس وقت یہ لائم لائٹ میں آئی، نیوز کی ذات میں آئی، جب اس کا تعلق جاوید شیخ کے ساتھ جوڑا گیا، کیونکہ ان دونوں جاوید شیخ چونکہ جب فلموں کے اندر آئے نوجوان تھے، بڑے ہینڈسم تھے، گڈ لکنگ تھے، بڑے مطلب ایک اٹریکشنیبل پرسنالٹی تھی۔ ابھی بھی ان کو اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی وہ بہت ہی اعلیٰ، ان کی اچھی پرسنالٹی، لک اگر ان کو دیکھیں، ان کی دیکھیں تو بڑے وہ اٹریکشن کے قسم کے تھے۔ پھر نیلو بھی وہ بھی ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورت تھی، بڑی اٹریکشنیبل، پھر فلموں کے اندر تھے۔ تو ان دونوں کی جو جوڑی تھی اس کو بے حد پسند کیا جاتا تھا آن سکرین۔ دونوں نے ایک ساتھ کئی فلمیں میں بھی کام کیا، لیکن پھر ان کی فلمی جوڑی حقیقت میں بھی قریب آنے لگی۔ اس کے حوالے سے دونوں کی حتیٰ کہ شادیوں کی افواہیں بھی سوشل میڈیا پہ نہ صرف گردش کرنے لگی بلکہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی اگین اس جوڑی کی جو شادی کی خبریں ہیں وہ گردش کرنے لگی۔ لیکن اچانک ہی دونوں کے راستے جدا ہو گئے اور دونوں کی پھر خبروں سے وہ آؤٹ ہو گئے۔ اسی طرح اگر پاکستان کی اس وقت کی اگر ٹاپ کی اس کو اداکارہ کی فہرست میں شامل کریں تو بے جا نہ ہوگا۔ پاکستان کی اگر اس کو پہلے نمبر کی اول درجے کی اداکارہ کہیں تو بے جا نہیں ہوگا۔ میں بات کر رہا ہوں ماہرہ خان کی۔ ان کا جو کیریئر کا آغاز ہے وہ ایک ٹی وی سے ہوا تھا، مگر یہ چونکہ ایک چارمنگ تھی، گڈ لکنگ تھی، بولنے والی تھی، ایک مطلب تیز تھیں، تو انہوں نے مسلسل محنت بھی کی اور یکسوئی نے ان کو پاکستان کی بڑی اداکارہ بنا دیا۔ پھر انہوں نے نہ صرف پاکستان کے اندر بڑی فلموں میں کام کیا، بڑے ڈرامے کیے، بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا، بلکہ انڈیا کے اندر بھی کام کیا، اور پھر انڈیا کے اندر بھی جا کے کوئی عام آدمی کے ساتھ کام نہیں کیا، شاہ رخ خان کے ساتھ کام کیا اور اس کے اندر لیڈنگ رول کیا، کوئی عام رول نہیں کیا۔ میں بات کر رہا ہوں رئیس فلم کی، جو کہ ابھی ریسنٹلی چند سال قبل ہی ریلیز ہوئی، اس میں ان کو بطور ہیروئن کاسٹ کیا گیا۔ پھر ان کی جب وہ فلم کی ریلیز ہوئی تو اس کے اندر بھی اس کو بڑی مطلب پذیرائی اور بڑی، اور پاکستان کے اندر اس کا جو ریٹ تھا، اس کی جو ایک ریٹنگ تھی، اس کے اندر مزید اضافہ ہو گیا۔ تو لیکن وہ چونکہ اپنے شوہر علی سے اس کی علیحدگی ہو گئی، جس کے بعد وہ بڑی محتاط رہ کے کام کرنے والی تھی، لیکن یہ اس وقت شاید سرخیوں کی زینت بن گئی جب وہ بالی ووڈ اداکار رنبیر کپور کے ساتھ نیو یارک کی سڑکوں پہ سگریٹ پیتے ہوئے ان کی چند تصاویر وائرل ہوئی تھی۔
اور پھر نہ صرف ان کی سگریٹ انہوں نے پیتے ہوئے یہ چیز وائرل ہوئی، بلکہ ان کا جو لباس تھا وہ ریڈ کلر کا انہوں نے پہنا ہوا تھا، جس کے اوپر پھر وہ جب ویڈیوز اور وہ تصاویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو اس کے اوپر پھر جو پاکستانی صارفین تھے، جو ان کے چاہنے والے تھے، جو مداح تھے، انہوں نے بھی بہت زیادہ تنقید کی. لیکن اس کا مائرہ نے بہت زیادہ تو جواب نہیں دیا، بس اتنا ہی اس طرح کی ٹرولنگ کا انہوں نے جواب دیا، اتنا کہ ہر فنکار کی اپنی زندگی ہوتی ہے، لہذا میری بھی زندگی ہے اور میں اپنی زندگی کے بارے میں کسی کو اس کے اوپر بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گی، اور لوگ اس بارے میں جو مرضی کہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جو میرا دل کرے گا، جو میری ذاتی زندگی ہے اس کے بارے میں کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت بالکل نہیں دوں گی. اسی طرح اگر اس کو بھی پاکستان کی ٹاپ اداکارہ کی لسٹ پہ شامل کیا جائے تو بیجا نہ ہوگا. اداکارہ صبا قمر کا بھی شمار پاکستان کی نامور اداکاروں میں ہوتا ہے. انہوں نے ٹی وی کی اسکرین سے بڑے پردے تک پہنچنے میں بڑی محنت کی. شاندار اداکاری کی بدولت انہیں بھی بالی ووڈ میں کام کرنے کا موقع ملا. صبا قمر نے عرفان خان کی فلم ہندی میڈیم کے ذریعے بالی ووڈ میں قدم رکھا، یعنی یہ بھی اداکارہ انڈیا کے اندر کام کر چکی ہیں اور فلم میں جاندار اداکاری کے باعث وہ بالی ووڈ فلم سازوں اور بھارتی عوام کے دلوں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی. بٹ یہ سکینڈل اور تنازع کا ذات 2015 میں بنی، جب ایک شو کی میزبان نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا آپ بالی ووڈ اداکار ہرتک روشن سے شادی کریں گی، جس کے جواب میں صبا قمر نے کہا کہ 2 بچوں کے باپ سے کون شادی کرے گا. اس کے علاوہ انہوں نے رتیش دیش مکھ کے بارے میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کے ایک کلاس کی اداکاروں اور صرف ایک کلاس کے اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہوں. اس پروگرام کے بعد صبا قمر کو بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھارت کی جانب سے اور بھارتی لوگوں کی جانب سے اور ان کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر صبا قمر کو بہت زیادہ شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا. آخر میں اگر بات کریں ایک اور پاکستان کی جو کہ ابھی تو وہ اداکارہ یا ابھی تک وہ یعنی کہ انٹرٹینمنٹ یا شوبز کی انڈسٹری میں نہیں ہے، بٹ ابھی چند ہی سال قبل انہوں نے شوبز انڈسٹری چھوڑنے کا اعلان کیا. میں بات کر رہا ہوں اداکارہ نور کی. اب چونکہ وہ مذہبی وہ ماشاءاللہ سے آ چکی ہیں، انہوں نے اب وہ باحجاب اور دین کی تبلیغ اور اس طرح کی اب وہ ماشاءاللہ سے چیزوں کو لے کے چل رہی ہیں اور انہوں نے شوبز انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا. بٹ وہ اب ایک اچھے اور پروگریس قسم کی اگر وہ کوئی ٹاک ہو تو اس کے اندر شرکت کرتی ہیں، ادروائز اب وہ مین سٹریم میڈیا یا سوشل میڈیا پہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہوتی یا کوئی اس طرح کی چیز میں انوالو نہیں ہوتی جو شوبز کے ریلیٹڈ ہو. لیکن یہ حیرت طور پہ ان کی چونکہ 4 شادیاں ہوئیں اور یہ چاروں شادیاں ان کی ٹوٹ چکی تھی. پھر نور بخاری نے اچانک شوبز انڈسٹری چھوڑنے کا اعلان کیا. ان کو اللہ نے ہدایت دی اور انہوں نے حجاب اوڑھنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی شادی کی خبروں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا. 2020 میں پھر خبریں آنا شروع ہوئیں ان کی شادی کی کہ اداکارہ نور نے 5ویں شادی کر لی. خبروں کے مطابق نور نے پھر اپنے جو شوہر ہے اور سیاستدان اون چودھری سے دوبارہ شادی کی. آپ کو یہاں پہ ایک بات یہ میں بتاتا چلوں کہ اداکارہ نور کی جو سب سے پہلی شادی تھی وہ یہ سیاستدان اون چودھری کے ساتھ ہوئی تھی، جو کہ عمران خان کے جو کو اب تو انہوں نے مطلب کہ وہ چھوڑ چکے ہیں، وہ جہانگیر ترین گروپ کا حصہ بن چکے ہیں. لیکن یہ کچھ عرصہ قبل 1.5 سال قبل تک یہ عمران خان کے خاص طور پہ 2018 کے الیکشن سے قبل جب تک عمران خان وزیر اعظم نہیں بنے تھے اس سے قبل تک عمران خان کے یہ پرسنل اسسٹنٹ تھے. عمران خان کی ذاتی زندگی بھی ان کے بھی مطلب کہ یہ اس کے بھی ہیڈ تھے. یعنی کہ عمران خان کی اگر کوئی شادی کی اگر بات کی جائے چاہے وہ ریحام کے ساتھ ہو یا اس سے قبل والی تو یہ یا بشرا بی بی کے ساتھ ایون ان کی جو شادی ہو تو اس کے اندر اون چودھری ایک بڑا مین کردار رہا ہے عمران خان کی، نہ صرف سیاسی بلکہ نجی زندگی میں بھی. تو اب ان سے انہوں نے اپنی جو 5ویں شادی ہے دوبارہ پھر اون چودھری سے شادی کی جو کہ ابھی تک وہ مطلب کہ چل رہی ہے. اب ان سے ماشاءاللہ پچھلے دنوں خبر آئی کہ اب اس سے ان کا ایک بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے. تو لیکن اب یہ شادی ان کی چل رہی ہے اور وہ اس وقت لاہور کے اندر مقیم ہے. تو یہ چند ایک پاکستان کی جو اداکارائیں تھیں جو اسکینڈل تنازعات اور مختلف جو مین سٹریم میڈیا سوشل میڈیا اس کی مطلب ٹاپ سٹوریز کا حصہ رہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس میں ماڈلز کا اگر نام لیا جائے
اسی طرح اداکاراؤں کا نام لیا جائے چاہے مرد ہیں تو وہ بھی تنازعات کا شکار رہے. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ عتیقہ اردو کا اگر نام لیا جائے، اسی طرح مطلب مختلف بہت زیادہ اگر بات چیت کی جائے تو کافی اداکارائیں ہیں جو مطلب اس طرح کے تنازعات کا کسی نہ کسی کے ساتھ لنک ہونے کی وجہ سے وہ مین سٹریم میڈیا کا حصہ رہیں، خبروں کی زینت کا بنی رہیں، سوشل میڈیا پہ چھائی رہیں، اس طرح مطلب رہیں. تو آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. شکریہ.